نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے فرمایا کہ کیا بڑھاپے میں بھی دانت واپس آ سکتے ہیں؟ بھائی جان آف کورس آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طب معصومین اور طب اہل بیت دونوں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا نسخہ موجود ہے کہ بڑھاپے میں دانت آ جاتے ہیں اور آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف طریقہ لکھنے میں اگلے راویوں نے کچھ ایسی ڈنڈی ماری کہ رزلٹ نہیں بنا۔ لوگوں نے کہا امام نے تو فرمایا اور کام نہیں ہوا۔ ایسا ہوتا کہ کسی نبی نے، کسی ائمہ نے، اہل بیت نے کچھ فرمایا اور وہ ہوتا نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نتھنگ۔ جو انہوں نے فرمایا وہ ہونا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوگا۔ طریقے میں لوگوں نے، دنیا نے ڈنڈی مار دی تاکہ ان کا دھندا خراب نہ ہو جائے، ورنہ امام کا نسخہ سچا ہے، امام کا نسخہ ٹھیک ہے، امام کا نسخہ حتمی ہے، فائنل ہے، کام کرتا ہے۔ طریقہ، ایک صحیح طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو گرے ہوئے دانت بڑھاپے میں واپس آ جائیں، اس کا جو طریقہ ہے، اس میں جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ہے ناگر موتھا۔ کیا ہے؟ ناگر موتھا۔ اچھا، راویوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لکھا جی ناگر موتھے کے ٹکڑے کر لو، چھالیے برابر، کالے چنے برابر، اور وہ جناب علی وہ خالی جگہ پہ روزانہ صبح دوپہر شام رات آدھا آدھا گھنٹہ رکھو، اور جناب علی وہ اس طریقے سے دانت آ جائیں گے۔ دنیا نے تجربہ کیا تو دانت نہیں آئے، تو لوگوں نے کہا شاید امام نے روایتی غلط کر دیا۔ نہیں نہیں نہیں، امام نے غلط روایت نہیں کیا، یہ طریقہ لکھنے والوں نے غلط بات کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلے تو کیا ہوتا تھا، ہرن کی کھال کی جھلی مل جاتی تھی آسانی سے، ابھی میں اس چکر میں کاٹ ڈالوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تو وہ ملے گی نہیں، ملے گی بھی تو جھلی پتہ چلا وہ کتے کی ہوگی، نماز ہی خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں ہرن کی کھال کی جھلی میں آپ کو نہیں بتا رہا، ابھی میں آپ کو ایک آسان کام بتا رہا ہوں کہ آپ ناگر موتھا لے لیجئے، ناگر موتھا لے لیجئے، جیسے کہ آپ نے آدھا کلو لے لیا، ایک بندے کے لیے بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے آدھا کلو۔ آدھا کلو ناگر موتھا لے کے آپ نے انتہائی باریک پیس لیا، اس کو کوٹ لیا اور کٹر کر دیا اور پھر پیس لیا اور باریک ترین پیس دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ دانت کا گیپ کتنا ہے، ایک دانت کا گیپ میں دانت نہیں ہے، دو دانت کی گیپ کے دانت نہیں ہے، تو اتنا بڑا ٹیشو پیپر کا میں ڈال کے، اتنی مقدار ٹیشو پیپر میں رول بنا کے اس کو اس جگہ پہ رکھیے اور آدھا گھنٹہ منہ بند رکھیے، صبح دوپہر شام رات 4 دفعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یقین کیجئے 1 مہینہ بھی نہیں گزرے گا کہ آپ بولو گے کہ واقعی اس بڑھاپے میں عمر 90 سے 108 سال دانت واپس آ رہے ہیں، آنے شروع ہو گئے ہیں اور آ گئے، پکی بات ہے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم لوگوں نے تو اس کی ناقدری کی، امام کے نسخے کی ہم نے قدر نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ تو قدر نہ کی ہوئے بھی ہمیں جناب علی 1450 سال سے اوپر ہو گیا۔ تو جاپان نے اس پر ریسرچ کی، جاپان نے طب معصومین و طب اہل بیت کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس نسخے پر، ناگر موتھے والے پر ریسرچ کی۔ اچھا، جاپان پاگل تو نہیں کہ وہ آپ کو بولے گا جی تم بھی ناگر موتھا اس طریقے سے استعمال کر لو تو تمہارے بھی دانت آ جائیں گے۔ اس نے تو دھندا کرنا ہے، بزنس مارکیٹ کرنا ہے اس نے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو MBA کی بنیاد پر کام چلائے گا نا آگے، تو وہ نسخے نہیں بتائے گا۔ اس نے کیا کیا، اس نے اس کی ویکسین تیار کر لی، اس نے کیا کیا، اس کی ویکسین تیار کر لی۔ ناگر موتھا کچا لے کر اس کو کچل کے، اس کو جناب علی اس کا جوس نکالا، اس کا رس نکالا، اس کا رس نکال کے اس رس کو اس نے جناب علی جب ریکٹیفائڈ کیا، تو آفٹر دا ریکٹیفائڈ وہ جناب علی جو جوہر حاصل ہوا اس کو ویکسین کہتا ہے جاپان۔ اب جاپان نے وہ ویکسین بیچنی شروع کر دی پوری دنیا میں، جناب علی وہ مہینے میں 4 دفعہ، یعنی ہفتے میں 1 دن، اور جا کے وہ اتنا بڑا انجیکشن جو بھینس کا ٹیکا ہوتا ہے نا وہ لگوائیں گے آپ، تو آپ کے دانت اگنے شروع ہو جائیں گے۔ بولو جی، کچھ بولتا جی جاپان غلط کہہ رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جاپان ہی ہو، پتہ چلا آپ کے اڑوس پڑوس میں فرضی اور مصنوعی AI پہ ویڈیوز بن کے مارکیٹ ہو رہی ہو، پانی ابلا ہوا بھرا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ جاپان والا اگر منگوانا ہے تو کس سے منگوانا ہے؟ جو جاپان میں رہتا ہو۔ واٹس ایپ ہے نا آپ کے پاس،
تو जापान में बच्चा भी होगा, जानने वाली बच्ची भी होगी, अच्छी सी भी होगी, प्यारी सी भी होगी, उससे रिक्वेस्ट करके मंगवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कहीं से इधर उधर से मंगवाएंगे तो पता चलेगा वीडियो जापानी है, पोस्ट जापानी है, बंदा जापानी है, सब कुछ जापानी है, लेकिन वो AI जनरेटेड है, और पता चला वो घर बैठे जनाब अली उबला पानी आ गया, इंजेक्शन लगाया तो मुंह में इतना बड़ा फोड़ा हो गया, दांत आयनी कैंसर हो गया, शक्ल ड्रोनी सी हो गई। तो जापान की चीज़ जापान से ही मंगवानी है, ठीक है। एक बात नहीं मंगवानी तो डायरेक्ट इमाम के नुस्खे पर आ जाओ, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नुस्खे पर, कि भाई ये आप इंतहाई बारीक पीस लो, या तो पीस के डायरेक्ट कितनी बड़ा पीस पिसा हुआ पाउडर मुंह में रख के मुंह बंद रखो अपना ज़रा, सुबह शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात 10-10 मिनट के लिए, या तो इसको हल्का सा एक टिश्यू पेपर में लपेटो और इस जगह पे रख लो, ठीक है। तो ये रखना इतना ही, 10 मिनट सुबह दोपहर शाम रात। तो उससे क्या होता है कि 1 महीने में दांत आने के आसार पैदा हो जाते हैं, आपको यकीन हो जाता है कि मेरे दांत वाकई दोबारा रीग्रो हो गए, दोबारा आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो जापान ने वैक्सीन बना ली, कौन सा अजूबा, क्या नुस्खा तो हमारे पास था, तिब्ब अहले बैत में, तिब्ब मासूमीन में हमारे पास नुस्खा था, तो हम जापान की वैक्सीन क्यों लें। हमारी अल्लाह किसी को हिदायत दे दे कि कुछ आप भी कर लें, सारा अगली बना बनाया देगा और हम लेंगे, तो आप भी ताज़ा ये जनाब अली ये कुचल के निकाल दें, निकाल के कुचल दें इसको नागर मोथे को, और जनाब कुचल के इसका पानी निकालें और जूस निकालें, और जूस का जनाब अली इसको फ़िल्टर करें, रेक्टिफायर करें इसको, रेक्टिफायर करने के बाद जो जौहर बचा वो वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन यहाँ भी बन सकती है, ये वैक्सीन यहाँ भी लग सकती है, तो ज़रूरत क्या है कि वैक्सीन जापान की हो, ठीक है। तो नुस्खा बहरहाल इमाम जाफ़र सादिक का है, और नागर मोथा इसका मीडियम है, और दांत बुढ़ापे में 100% दोबारा पूरे के पूरे आते हैं, कर लीजिएगा। और तो हम याद रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब जो कि हमसे दवा हासिल करना चाहते हैं, हमसे दवा के हसूल के ख्वाहिशमंद हैं, तो मैंने अपने हर वीडियो के नीचे ये लिंक डाला हुआ है, लिंक डाल रखा है, मोबाइल नंबर डाल रखा है 0331200988, ठीक है। तो इस नंबर पर रब्ता करके आप जो भी हुक्म करते हैं, जो भी दवा तलब करते हैं, या तो इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट, या फिर इस नंबर के थ्रू मैसेज करके, घर बैठे पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ भी आप बैठे हैं आपको दवा इलाज मिल जाती है।